السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک یہودی کا واقعہ بتانے والے ہیں، جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، اس لیے یہ ویڈیو آپ آخر تک ضرور دیکھیں۔ ایک یہودی کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ دینار قرض واپس لینا تھا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے جا رہے تھے کہ وہ یہودی آپ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ جب تک آپ میرا قرض ادا نہیں کریں گے اس وقت تک میں آپ کو یہاں سے جانے نہیں دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت دینے کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ یہودی نے کہا کہ جب تک آپ میرا قرض واپس نہیں دیں گے میں بھی آپ کو یہاں سے جانے نہیں دوں گا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر یہی بات ہے تو میں تمہارے ساتھ یہیں بیٹھ جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ بیٹھ گئے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا آپ کے صحابہ وہاں جمع ہوتے گئے۔ جب انہوں نے یہودی کی یہ ضرورت دیکھی تو سزا دینے کا ارادہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ہر طریقے کی کارروائی کرنے سے روک دیا اور فرمایا کہ تم دور چلے جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر صحابہ دور چلے گئے۔ ناظرین، سورج لمحہ بہ لمحہ گرم ہو رہا تھا۔ اس کی تپش سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو رہی تھی، یہاں تک کہ آپ کے چہرے مبارک سے پسینہ بہنے لگا۔ اس کے باوجود آپ نے کسی طرح کا غصے کا اظہار نہ کیا اور کوئی سخت جملہ نہیں کہا۔ آپ سارا دن وہیں بیٹھے رہے اور ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں وہیں پڑھی۔ پھر رات ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات بھی وہیں بسر کی اور فجر کی نماز بھی وہیں پڑھی۔ صحابہ یہودی کو ڈرانے دھمکانے لگے اور آپ نے فرمایا تم اس سے یہ کیسا سلوک کر رہے ہو؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، اس کی یہ ضرورت کہ آپ کو اپنے قبضے میں لے لیا اور آپ کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے اس لیے نہیں بھیجا کہ میں کسی کے اوپر ظلم کروں۔ ناظرین، جب دن چڑھا تو یہودی نے کلمہ اسلام پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ میں اپنے دولت کا ایک حصہ راہ خدا میں دیتا ہوں، اور کہا میں نے آپ کو اس لیے نہیں روکا تھا کہ میں آپ کی توہین کروں، اس ذریعے سے میں آپ کے صبر کے پیمانے کو آزمانا چاہتا تھا، کیونکہ تورات میں نے آپ کی یہ صفت پڑھی ہے کہ محمد بن عبداللہ مکہ میں پیدا ہوں گے اور طیبہ کی طرف ہجرت کریں گے۔ وہ سخت مزاج اور بے ہودگی کرنے والوں میں نہ ہوں گے اور کوئی جھوٹی بات زبان سے نہیں کہیں گے۔ اس طرح سے میں نے آپ کو یہاں رکھ کر اس بات کی تصدیق کی ہے کہ تورات نے بالکل سچ کہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مابعوث برسالت ہونے کے 3 سال بعد تک خفیہ طور پر دعوت اسلام دیتے رہے۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے حکم دیا کہ آپ کھل کر اللہ کی پیغام پہنچائیں، لوگوں کو خدا کی طرف دعوت دیں۔ ایام حج شروع ہوا تو لوگ پورے جزیرۃ العرب سے مکہ کی طرف آنا شروع ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر چڑھے اور آپ نے بلند آواز سے فرمایا لوگوں میں اللہ کا رسول ہوں تو اللہ رب العالمین پر ایمان لے آؤ۔ لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوئے تو انہوں نے تعجب سے یہ اعلان سنا اور سب کی خواہش ہوئی کہ وہ اعلان کرنے والے کو دیکھیں۔ پھر آپ صفا سے اتر کر مروہ آئے اور وہاں پر بھی 3 بار آپ نے یہی اعلان کیا۔ جب ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اعلان سنا تو اسے سخت غصہ آیا اور اس نے زمین سے ایک پتھر اٹھا کر آپ کی پیشانی مبارک پر مارا، جس سے آپ کی پیشانی زخمی ہو گئی اور خون بہنے لگا اور آپ کا پورا چہرہ خون سے بھر گیا۔ اس کے بعد مشرکین آپ کو پتھر سے مارنے لگے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجبور ہو کر کوہ ابو قابس پر چڑھ گئے اور ایک چٹان کے پیچھے جا کر چھپ گئے۔ مشرکین نے بھی آپ کو بہت ڈھونڈا لیکن آپ انہیں کہیں نہیں ملے۔ ناکام ہو کر وہ واپس چلے گئے۔ اس بارے میں ایک شخص نے حضرت علی علیہ السلام کو اطلاع دی اور کہا کہ میرے خیال میں یہ ہے کہ محمد مارے جا چکے ہیں۔ نعوذ باللہ، یہ سن کر حضرت علی علیہ السلام کو شدید تکلیف ہوئی اور آپ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گئے اور ان سے کہا میں نے سنا ہے کہ مشرکین نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے ہیں اور کچھ لوگوں کا یہ گمان ہے کہ رسول اکرم شہید ہو گئے ہیں۔ آپ روٹی پانی لے کر میرے ساتھ تلاش کرنے کے لیے چلے، ممکن ہے کہ ہمیں ان کا کہیں نشان مل جائے۔ آپ وادی پر نظر رکھیں، میں پہاڑ کے دامن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتا ہوں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ روتی ہوئی آگے بڑھی اور آپ کہہ رہے تھے یا رسول اللہ ہمیں جواب دیں، آپ کہاں ہیں؟ میری روح آپ پر قربان۔ آپ کس وادی میں بھوکے پیاسے ہیں؟ آپ نے مجھے اپنے ساتھ کیوں نہیں لیا؟ حضرت خدیجہ رو رو کر فریاد کر رہی تھی کوئی ہے جو نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے خبر دے، کیا کسی نے انہیں دیکھا ہے؟
جو مجھے ان کا متعلق بتائے۔ اور اس وقت جبرائیل علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے۔ ان کے پیچھے ملائکہ کی بہت صافیں تھیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، خدا نے ہمیں آپ کے فرمان کی تعمیل کے لیے بھیجا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو ہم اس قوم کو تباہ کر دیں اور ان کا دنیا میں نام و نشان تک دکھائی نہ دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی رحمت بن کر بھیجا گیا ہوں، میں عذاب و امتحانوں کا حامی نہیں ہوں۔ یا اللہ میری اس قوم کو معاف کر دے، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں۔ جبرائیل آمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو تلاش کر رہی ہیں۔ حضرت خدیجہ کے رونے نے آسمان کے فرشتوں کو رلا دیا ہے۔ آپ انہیں جواب دیں، خدا کی طرف سے اور ہماری طرف سے انہیں سلام پہنچائے اور انہیں جنت کی بشارت دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ اور حضرت علی کو آواز دی اور انہیں اپنے پاس بلایا۔ دونوں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے آپ کی پیشانی پر پٹی باندھی اور گھر لے آئے۔ جب مشرکین کو معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر آ چکے ہیں تو انہوں نے گھر کا محاصرہ کر لیا اور پتھر برسانے لگے۔ حضرت علی علیہ السلام اور حضرت خدیجہ آپ کا دفاع کرنے لگے۔ جب پتھر برسانے کا معمولی سا وقفہ ہوا، حضرت خدیجہ گھر سے باہر نکلی اور انہوں نے چیخ کر کہا، فرزندان قریش، کیا تم سے حیا رخصت ہو گئی ہے؟ تم اپنے قبیلے کے معزز اور محترم خاتون کے گھر پتھر برسا رہے ہو۔ اگر تمہیں خدا کا خوف نہیں تو دوسرے لوگوں کو اپنے اوپر ہنسنے کا موقع نہ دو اور اپنے لیے ہمیشہ کی ذلت اور بدنامی نہ خریدو۔ جب مشرکین حضرت خدیجہ کی باتیں سنی تو غیرت کے مارے ان کے سر جھک گئے اور وہ شرمندہ ہو کر واپس چلے گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام کا آغاز ان روح فرسا واقعات کے ساتھ کیا تھا۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو گمراہی سے بچانے کے لیے بہت سی تکلیفیں سہیں، بہت سی مصیبتیں اٹھائی ہیں۔ ناظرین، آپ لوگ ہمارے پیارے نبی پر درود و سلام بھیجتے رہیں۔ آپ اپنا خیال رکھیں۔ ہم ملتے ہیں ہماری اگلی ویڈیو میں۔ جزاک اللہ خیر۔